بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جناب میاں فرحان صاحب کے ساتھ، جو آل پنجاب ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے کمپنیز نے ریٹیلر پر بہت زیادہ مظالم کیے ہیں۔ ان کی کمیشنز جو ہیں وہ بہت بڑے خطرناک انداز سے ان کے اندر کٹ لگانا شروع کر دیا ہے، اور ایف آئی اے کے نوٹسز ان کو آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایشوز میں ایک ٹیلی کام کا ریٹیلر جو ہے پورے پنجاب کے اندر وہ بہت زیادہ ان ایشوز کے نیچے دبا ہوا ہے اور مسائل کا شکار ہے۔ تو آج ہم نے خصوصی ٹائم لیا میاں فرحان صاحب سے، جو پنجاب کے ٹیلی کام جو ایسوسی ایشن ہے اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ہم ریٹیلرز کے ایشوز کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ ریٹیلرز کس قسم کے جو ہے وہ مسائل سے گزر رہا ہے، اور ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن پنجاب کی بیس پہ کس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا رائے ہے ہمارا؟ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں پنجاب ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کا تعارف کروائیے اور بتائیے کہ یہ کس طرح اداروں کو سپورٹ کرتے ہوئے ریٹیلر کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو چینل کے ذریعے اس چینل کے وساطت سے عام لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریٹیلر کے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو ان کا دن بدن کمیشن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ اب ہمیں 2.5 جو ہے کمیشن مل رہا ہے۔ اس سے ریٹیلر جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ دوسرا اس میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے کے نوٹسز جو ہیں ہر سٹی میں 10-10 12-12 لوگوں کو 2.5-3 سال پرانے جو ایشو ہو رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کمپنی جو سم سیل بایو میٹرک کے آ گئے ہیں، بایو میٹرک پر اس میں سم سیل بہت کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ریٹیلر جو ہے وہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سم سیل کریں، جدھر جا کے مرضی کریں۔ دوسرا سٹار لگوائے جاتے ہیں جو ہماری فیک ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح ایف آئی اے کے نوٹسز کا بھی ایک اس سے لنک ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات جو میں نے کی آپ سے کہ ایف آئی اے کے نوٹسز، ان میں صرف 2 چیزیں ہیں جو ہمارے ریٹیلر کے درمیان اور ایف آئی اے کے درمیان تھوڑا سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں کہ ریٹیلر کو آسان ترین ہدف سمجھ کر ایف آئی اے نوٹس بھیج دیتا ہے۔ ایف آئی اے کے نوٹس بھیجنے پر ریٹیلر اپنا دیہڑی دار کہہ لیں یا اس طبقہ ہے، اس کو ٹائم ضائع کرنا سب سے مشکل کام ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ریٹیلر جاتا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے 2.5 سال پرانا ایک یہ کیس ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، اس کا بندہ ہمیں دیں کہ یہ کہاں سے آپ نے کس کو پیسے دیے۔ ریٹیلر سوچتا ہے کہ یار میں 2-3 چکر لگاؤں گا اور یہ مسائل میرے لیے، دکان بند، شاپ بند ہوگی، تو میں اس کو پیسے دے کے جان چھڑواؤں گا، واپس چلیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ اس بندے کو ڈھونڈے جس بندے کے نام پر سم ہے۔ اگر وہ سم اس بندے کے نام پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فرینچائز جس ڈیوائس سے سم ایکٹیو کرتی ہے اس ریٹیلر کو پوچھے کہ آپ نے یہ کس کو دی سم، کس سے اس کو بیچا، کس کو۔ ٹھیک ہے، اگر حقائق تک جایا جائے تو بہت سارے مسائل کا حل ادھر ہی ایف آئی اے کے ادارے خود ہی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ادھر ریٹیلر آسان ہدف سمجھ کر پریشان ہو کر وہ اپنے جو اس کا وہ تقاضا کرتے ہیں بیلنس کا، وہ دے کے تو اپنے گھر آ جاتا ہے، سارے ریٹیلر اکٹھے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ہم نے چودھری ریاض صاحب جو جیلم سے ہیں، آل پنجاب ریٹیلر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کی قیادت میں، اور صوفی جوید بٹ صاحب جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ملک محمد سلیم صاحب جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں یونین کی بنیاد رکھنے میں، بلکہ انہوں نے سٹارٹ کی یونین کو پورے پاکستان میں متعارف کرایا کہ ہم اکٹھے ریٹیلر بیٹھ کے ایک ٹیبل پر بات کر سکتے ہیں۔ ان سب کی قیادت میں ہم ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ
آپ فرینچائزی کو بلوائیں, فرینچائزی سے کہیں کہ یہ سم جس بندے نے ایکٹیو کی ہے اس بندے کو آپ بلا کر پوچھیں کہ کس کے نام پر کی. اگلا مسئلہ رہ گیا کہ جو کمیشن کم ہے, کمپنیوں سے بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریٹیلر کو کمیشن دیں گے تاکہ کہ ہم اس کو بزنس پارٹنر کہتے ہیں. تیسری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ سم اپنا آ جائے بایو میٹرک سم میں یہ ہے کہ آپ 5 سم سے زیادہ سم نہیں لے سکتے. اس کا طریقہ کار کچھ ایسا بنایا جائے کہ جو پرانی سمیں جو یوز نہیں ہو رہی ان کو ہم ڈسکنیکٹ کر دیں یا اس کو ختم کر دیں, کمپنی ختم کر دیں تو دوبارہ ہم ری ایکٹیویشن کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ سوچا ابھی کمپنی اس بات پہ سوچ نہیں رہی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم ریٹیلر کی فلاح کے لیے جو بھی کر سکتے ہوئے چودھری ریاض جیلم سے ہمارے صدر محترم جو ہیں ان کی قیادت میں کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں, جو آپ کے منصوبے ہیں, ساری چیزیں ہیں, کمپنی کے ایشوز ہیں, آپ کی تنظیم سازی جو پنجاب کی ہے, مطلب کس حوالے سے آپ کتنے کو مضبوط ہیں, اور آپ کی جو اوور آل اگر میں یہ کہوں کہ سیلریز کہاں سے آتی ہیں اور سارا سسٹم کیسے چلتا ہے, تو تھوڑا سا تعارف کروا دیں کہ کس لیول کی آپ کی آرگنائزیشن ہے, یونین ہے, اور اس کی ایکٹیویٹی فائنینشیل انداز سے کس طرح ہوتی ہے. جی بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا کہ ہماری سیلریز کہاں سے آتی ہیں. میرے اور میرے ہم خیال دوستوں کا خیال ہے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں, یہ جو یونین سازی کا, یہ اللہ کے رضا کے لیے. اللہ پاک نے ہمیں واضح طور پر فرمایا کہ 10 دنیا اور 70 آخرت. اگر ہم ریٹیلر کی فلاح کے لیے 1 روپیہ لگائیں گے تو میرا ایمان ہے, میرے دوستوں کا ایمان ہے اور میرے ہم خیال کا ایمان ہے کہ ہمیں 10 دنیا میں ہی ملیں گے. ریٹیلر کی فلاح اور ریٹیلر کے تحفظ کے لیے ہمارا جو مشن ہے وہ ہمارا عزم ہے ریٹیلر کی فلاح. ٹھیک ہے. اسی پر ہم قائم دائم ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم میں دم ہے ریٹیلر کی فلاح کے لیے لڑتے کھڑے اور ہر طرح کی سپورٹ حاصل کرتے رہیں گے دوسروں کی اور اپنی سپورٹ دیتے رہیں گے. اچھا, اب تک آپ نے کس قسم کی ایکٹیویٹیز کی ہیں, کیا نتائج نکلے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے ریٹیلر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ جب ہم پیسے بھجواتے تھے تو کئی دفعہ غلط نمبروں پر چلے جاتے تھے. ہم نے ایک ریکوری یونٹ بنایا پورے پاکستان میں اور آل پنجاب میں. ٹھیک ہے. جس کے سربراہی کر رہے ہیں محمد عبداللہ صاحب ہیں فیصل آباد سے. وہ چیف ہیں, ریکوری آفیسر ہیں. تو انہوں نے کافی ریکوریز پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے واپس ریٹیلر کے اکاؤنٹ میں واپس دلوائی ہیں اور ریٹیلر اس بات سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اسی بات پہ ہمارے ساتھ دن بدن ہمارا گروپ اور ہم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ادارے آپ کو تعاون کر رہے ہیں, اداروں کے کردار سے خوش ہیں آپ؟ کہیں کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے کہ ادارے آپ کو ڈسٹرب کریں یا آپ اداروں سے ٹکرائیں؟ جی نہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اداروں سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کریں. ادارے ہمارے اور ہم ان کے ہیں. ٹھیک ہے. ادارے پاکستانی ہیں. ادارے اس طرح ہے کہ ہمیں ایک سرخ بتی ہے, اس کو لگایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر چلیں کہ آگے اب جائیں گے تو ایکسیڈنٹ کا چانس ہے. ٹھیک ہے. اداروں کے ساتھ ہمارا تعاون بہت ضروری ہے اور ٹیبل پر. ٹھیک ہے. جب تک ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو اداروں کے ساتھ ادارے ہمارے ساتھ اس ٹیبل پر بات نہیں کریں گے تو اس طرح کے کلیش پیدا ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, ہم انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی اداروں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ریٹیلر کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے. اچھا, کچھ لوگ جب کوئی انلیگل کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ان سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, گنڈا گردی کرتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, وہ خود ہی سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم خود ہی سب کچھ کریں گے. خود ہی کے
طور پر ہم صرف فرینچائزی سے یا بلکہ کسی بھی ادارے سے ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں گے, ٹیبل سے ہٹ کے ہم بات نہیں کریں گے. کوئی بھی دنیا کا بڑی سے بڑی جنگ بھی ہے وہ بھی ٹیبل پہ, لڑائی جھگڑا جلاؤ گراؤ تشدد ایسا کچھ بھی نہیں, مطلب ان لوگوں کا آپ سے تعلق نہیں. بالکل ہم ایسے لوگوں کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر اصول و ضوابط اور جمہوریت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ من مانی ہے, اور کیونکہ جہاں پہ من مانی ہوتی ہے وہ ادارے قائم نہیں رہتے, بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں. اور ریٹیلر ایسوسی ایشن میں جو ہے وہ ریٹیلر کو گائیڈ کیا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سازشوں کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گی, یا گنڈا گردی یا اس طرح کی چیزیں اس میں آ جائیں گی اور یہ ختم ہو جائے گی؟ ویس بھائی ایسی چیز نہیں ہے. ہم نے جب پہلے دن اپنا منشور دیا اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہم 1 سال بعد نچلی سطح سے ایک سٹی کے چھوٹے ریٹیلر سے پہلے صدر سٹی کا منتخب کریں گے, پھر ڈسٹرکٹ کا منتخب ہوگا, ڈسٹرکٹ سے اوپر پنجاب کا, پنجاب سے اوپر پاکستان کا منتخب ہوگا. اور جمہوریت پر ہم یقین رکھتے ہیں, جمہوریت ہی ہماری شان اور آن ہے. اچھا, ریٹیلر کو اپنے ساتھ اٹیچ کس طرح کرتے ہیں؟ زبردستی تو نہیں کرتے, اس کو کیا دکھاتے ہیں آپ؟ جی نہیں, ہم ریٹیلر کو زبردستی کرنے کے مجاز بھی نہیں ہے اور نہ اس طرح کی ہماری سوچ ہے. ریٹیلر کو ہم اپنا کام اور ورک کر کے بتاتے ہیں. جیسے کہ فرینچائز میں اگر کسی ریٹیلر کو لوڈ ٹائم پہ نہیں ملتا, اس کو سم زیادہ ریٹ پر مل رہی ہے, اور اس کی جو امزی ہے وہ صحیح ریٹ پر یا ٹائم پہ نہیں پہنچتی, ہم فرینچائزی سے رابطہ کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے سٹی میں یہ ایشو آ رہا ہے, آپ اس کو ریزالو کریں. وہ کرتا ہے, تو دیکھنے والے جو خود دوست ہیں وہ ہماری طرف موٹیویٹ ہو کے چلے آتے ہیں. صحیح, ماشاء اللہ, تھینک یو. اچھا, میں ایک آخری ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ وہ ریٹیلرز جو آپ کے ساتھ ابھی اٹیچ نہیں ہے یا نہیں جانتے, ان کے لیے کوئی پیغام یا میسج, اور ساتھ میں جو اٹیچ ہیں ان کے لیے بھی کوئی میسج آپ دینا چاہیں تو؟ میں جو اٹیچ ہوں ان کو ایک ہی بات کہوں گا کہ جب تک ہم ایک ہیں کہ سائے تلے کھڑے ہیں, اتنی دیر تک ہماری پاور اور ہمارا اتحاد قائم رہ سکتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے سیٹ سے اور دوسرا عہدوں کے چکر میں پڑ گئے تو شاید ہم ایک کے سائے تلے نہ رہ سکیں. ٹھیک ہے. جو ریٹیلر اب تک ہم میں شامل نہیں ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری ریاض صاحب جو جیلم سے ہیں, آل پنجاب ریٹیلر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, بانی صوفی جوید بٹ صاحب اور ملک محمد سلیم صاحب فیصل آباد سے, اور وکیل انجم صاحب ملتان سے, اور شیخ کمال صاحب بہاولپور سے, اسی طرح عادل بٹی صاحب ہیں, دوسرے دوست ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ یہ یقین رکھیں جتنے موسٹ سینئر آدمی بیچ میں شامل ہیں بہاولپور سے, راولپنڈی اور دوسرے دیگر شہروں سے, ان کو دیکھ کر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ریٹیلر کے تحفظ کے لیے, اور ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ ریٹیلر کا تحفظ ہمارا عزم ہے, اور ہم اس کو ہر طرح مطلب ریٹیلر کے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے, اور ہمارے تمام دوست اس بات پر پرعزم ہیں. تھینک یو ویری مچ میاں فرحان صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے میاں فرحان صاحب جو آل پنجاب ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں, اور اپنی ذمہ داریاں بڑے خوبصورت انداز سے نبھا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک تعارف دیا اور ساری ایکٹیویٹیز ہم سے شیئر کی. تو مزید ہم ان سے جو ہے وہ بات کرتے رہا کریں گے, ٹیلی کام کے ریٹیلرز کے حوالے سے جو ہے ان سے چیزیں چلتی رہا کریں گی. تو تھینک یو ویری مچ.